السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کائنات کے اندر رونما ہونے والے تمام واقعات، تمام حالات اللہ رب العزت کی مرضی سے ہی پیش آتے ہیں۔ زمین میں اور انسانوں کی جانوں میں حالات جو بھی پیش آتے ہیں، وہ ان حالات کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے یا ان جانوں کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں تحریر کر رکھے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ازلی و ابدی علم کی بنا پہ کائنات میں پیش آنے والے تمام حالات و واقعات کو پہلے سے ہی جان رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ اسباب میں تاثیر اور عدم تاثیر اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن جب اس مالک کا حکم نہ ہو تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نہیں ڈبوتا، اور وہی پانی فرعون اور آل فرعون کی پرکابی کا سبب بن جاتا ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اس مالک الملک کا حکم نہ ہو تو وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد اور سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی ہے۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، اس مالک کا حکم نہ ہو تو ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اپنا نبوت کا زور لگاتا ہے، اور مستقبل کا پیغمبر اسماعیل ذبح ہونے پہ تیار ہے، لیکن یہ چھری اسماعیل کے نازک حلقوم پہ بھی نہیں چلتی۔ اور یہی عقیدہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ حدید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کہ زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں
من قبل ان نبرأہا، اس کے وجود میں آنے سے پہلے یا ان جانوں کی تخلیق سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، کہ بذات خود کسی بیماری میں یہ تاثیر نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو لگ سکے، ولا طیرہ، اور بدشگونی اور بدفعلی کا کوئی ثبوت نہیں، ولا حامۃ ولا سفر، الو یا کسی اور جانور کا کوئی ثبوت نہیں، یعنی اس کے انسانوں کے اعمال اور حالات میں اثر انداز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، ولا سفر، اور ماہ سفر کی تقدیم و تاخیر یا اس میں نحوست کے تصور کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ اسی حدیث مبارک کی روشنی میں ماہ سفر کے حوالے سے جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ میں پائے جانے والے باطل خیالات اور توہمات کا ذکر ہوا تھا۔ آج اسی حدیث ہی کی مزید تشریح اور اس کی تکمیل کا ارادہ ہے۔ دعا کرے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے بڑھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس حدیث کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، عدویٰ کسی بیماری کا از خود متعدی ہونا، ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بیماری میں بذات خود یہ تاثیر نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو لگ جائے، جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو، کیونکہ بیماری اور صحت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حوالے سے ادب بھرا جملہ کہ بیمار میں پڑتا ہوں، شفا وہ رب دیتا ہے، کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف۔ تو کوئی بیماری بذات خود یہ تاثیر نہیں رکھتی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے بندے کو لگ جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض متعدی بیماریوں کی بنا پہ اس مریض سے تنہائی اختیار کی جاتی یا اسے تنہائی میں مبتلا کر دیا جاتا، اس کا کھانا پینا رہائش بالکل الگ تھلگ کر دی جاتی، اور ان کا تصور یہ تھا کہ یہ بیماری تاثیر رکھتی ہے کہ ایک بیمار سے دوسرے بیمار کو منتقل ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدی بیماریوں کی نفی نہیں فرمائی کہ متعدی بیماریوں کا وجود ہے، لیکن اس چیز کی نفی فرمائی کہ بذات خود کوئی بیماری یہ تاثیر نہیں رکھتی کہ ایک مریض سے صحت مند آدمی کو منتقل ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک اور حدیث میں بڑے عام فہم انداز میں سمجھایا، جب ایک اعرابی صحابی، دیہاتی صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ ہرنوں کی طرح چاکو چوبند پھر رہے ہوتے ہیں، ان میں اگر ایک خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے تو اس کی بنا پہ یہ سارے اونٹ بیمار پڑ جاتے ہیں، انہیں بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھایا، فرمایا فمن اعد الاول، اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ باقی اونٹ تو اس خارش زدہ اونٹ کی بنا پہ بیمار پڑے ہیں، پہلے اونٹ کو کس نے بیمار کیا، اسے کس نے خارش لگائی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ بیماری میں بذات خود تاثیر کا یقین نہ رکھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے
اسی حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، کہ جس آدمی کو کوڑ کی جذام کی بیماری ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اب اس حدیث کے اس ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ مجذوم سے یا کوڑ کے مریض سے بھاگنے کا حکم اس لیے نہیں کہ اس سے یہ بیماری صحت مند آدمی کو منتقل ہوگی، بلکہ عقیدہ کی حفاظت کے لیے، کہ اگر اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بنا پہ اسے بیماری لگ گئی تو اس کا عقیدہ متاثر ہوگا کہ میں اس کے پاس نہ بیٹھتا تو شاید بیمار نہ پڑتا۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نزل البلاء بارض قوم، کہ اگر کسی جگہ پہ وبائی امراض پھوٹ پڑیں تو جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں وہ نہ جائیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حکم ضرورت کی بنا پہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں ضرورت نہ ہو وہاں نہ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی اس شہر کا مقیم نہیں ہے، وہ اپنے اہل و عیال پہ واپس آنا چاہتا ہے، وہ آ سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس شہر کا مقیم ہے اور اسے اپنے اہل و عیال کے پاس جانا ہے تو اس کے جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں ایک حکمت یہ بھی کہ اگر سارے آدمی بیمار سے خوفزدہ ہو کے یا اس وبا سے خوفزدہ ہو کے علاقے کو چھوڑ دیں گے تو بیماروں کی باز پرس کون کرے گا، ان کی بیمار پرسی کون کرے گا، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کون کرے گا۔ اور اگر جو شخص وہاں نہیں ہے وہ اس علاقے میں چلا جائے اور اللہ کے حکم سے بیمار پڑ جائے تو کہیں اس کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ میں یہاں آنے کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں، جبکہ بیماری اور صحت یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اس میں براہ راست کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا کہ ایک جذام کا مریض، کوڑ کا مریض جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی بیماری کی بنا پہ آپ کے پاس بیٹھنے سے کترا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بتلاتی ہیں کہ کسی بیماری میں از خود متعدی ہونے کی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ ولا طیارہ، دوسرا حکم یا دوسرا جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ بدشگونی نہیں ہے، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، کسی چیز سے برا شگون نہیں لینا چاہیے کہ اگر دکان پہ صبح پہلے کسی آدمی نے ادھار کر لیا تو اب یہ تصور کر لینا کہ اب تو سارا دن جو ہے وہ ایسے ہی منحوس گزرے گا، یا کاروبار میں جو ہے وہ آج فائدہ نہیں ہوگا۔ یا زمانہ جاہلیت میں یا ہمارے ہاں بھی بعض جاہل عوام میں کہ گھر سے نکلے کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو یہ سفر جو ہے اسے منسوخ کر دو، یا کسی پرندے کے منڈیر پہ بیٹھنے یا بولنے سے جو ہے وہ کسی قسم کا تصور وابستہ کر لینا، شریعت نے اس کی نفی کی، بلکہ قرآن کریم نے تو کسی چیز سے برا شگون لینا اور نحوست لینا یہ کفار کا طرز عمل بتلایا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر ان پہ کوئی مصیبت پڑتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے سر مڑ دیتے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے بھی قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم نامبارک اور نامساعد حالات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اہل انطاکیہ کی طرف بھیجے ہوئے اپنے قاصدوں یا بعض دیگر روایات کی بنا پہ وہ 3 رسول جو اللہ نے اس بستی کی طرف بھیجے تو انہوں نے بھی ایک قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، کہ ہم نے تمہاری وجہ سے بدشگونی لی ہے، بدفعلی لیتے ہیں، تمہاری وجہ سے
ہم نحوست میں مبتلا ہیں معاذ اللہ، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی نفی فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیارہ، بدشگونی اور بدفعلی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی شخص سے، کسی جگہ سے، کسی وقت سے بدشگونی اور نحوست لینا یہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی اور بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان چیزوں کو، ان واقعات اور حالات کو مؤثر حقیقی نہیں جانتا لیکن بدعملی میں مبتلا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ شرک اصغر میں مبتلا ہے، جس طرح ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان حالات و واقعات میں نفع نقصان کی تاثیر رکھتا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ شرک اکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردتہ الطیرۃ عن حاجۃ فقد اشرک، کہ جو شخص کسی بدشگونی یا بدفعلی کی بنا پہ کسی کام سے رک جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ تو بدشگونی اور بدفعلی لینا جو ہے یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھے اور اس چیز کا یقین رکھے کہ جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، حالات و واقعات اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان حالات میں ان واقعات میں وقت کا، کسی شخص کا یا کسی جانور کا، کسی پرندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ بات ذہن میں رکھے کہ جب بھی ایسا کوئی خیال ذہن میں آئے تو اسے جھٹک دے اور جو کام کرنا چاہ رہا ہے اسے کر گزرے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں لیکن اس کے دل میں کوئی ایسا خیال گزر جاتا، ہمیں الا یذہبہ اللہ بالتوکل، لیکن اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بنا پہ اللہ اس خیال کو، ذہن میں آنے والے ان تصورات کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو کر گزرے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امورا کنا نصنعها فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں ہم کچھ کام کیا کرتے تھے، کنا نأتی الکہان، ہم نجومیوں اور کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے، تو فرمایا فلا تأتوا الکہان، آئندہ نجومیوں اور کاہنوں کے پاس مت جاؤ۔ اور کہا رسول اللہ کنا نتطیر، ہم زمانہ جاہلیت میں بدشگونی اور بدفعلی لیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند تصورات ہیں یا باطل تصورات اور خیالات ہیں جو ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، فلا یصدنکم، تو یہ وہم اور یہ خیال جو ہے، یہ تصور بدشگونی کا تمہیں تمہارے کام سے نہ روکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدشگونی اور بدفعلی کا علاج بھی بتلایا۔ فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی یا بدفعلی کسی کام سے روکے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا وما کفارۃ ذالک یا رسول اللہ، رسول اللہ اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آئے اور وہ کسی بدشگونی یا بدفعلی کی بنا پہ کوئی کام نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کام کر گزرے اور اللہ کے حضور دعا کرے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ کلمات اللہ کے حضور کہے کہ اللہ تیری خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، اور تیرے
شگون کے سوا اور کوئی شگون نہیں، یا جتنے بھی پرندے یا جانور ہیں جن سے بدشگونی لی جاتی ہے وہ سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں اس دعا کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک۔ پہلی حدیث میں لا خیر الا خیرک پہلے، اس حدیث میں لا طیر الا طیرک پہلے، لیکن اس کے آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ نہ تو کوئی بدشگونی ہے تیرے حکم کے بغیر اور نہ کوئی خیر تیرے حکم کے بغیر مل سکتی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، حالات کے بدلنے اور اچھے وقت کے آنے میں ہمارا کوئی زور اور بس نہیں، الا باللہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنن ابی داؤد میں، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ اچھائیاں بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں مل سکتی اور برائیوں کو تیرے سوا ٹالنے والا بھی کوئی نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان تمام احادیث کا نچوڑ اور ان دعاؤں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرے اور ان چیزوں سے کسی قسم کی بدشگونی اور بدفعلی جو ہے وہ نہ لے۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، اس حدیث میں تیسرا لفظ جو ہے لا حامہ، حامہ کا لفظی معنی سر، کھوپڑی یا پرندہ ہے۔ حضرات محدثین نے اس کے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت کا یہ باطل تصور تھا کہ اگر کوئی آدمی ناحق مارا جائے تو اس کی روح جو ہے وہ کسی پرندے کی شکل میں یا بالعموم الو کی شکل میں جو ہے وہ آتی ہے اور گھر والوں کو بے چین رکھتی ہے، گھر میں آ کے منڈیر پہ بیٹھ کے جو ہے وہ شور و غل کرتی رہتی ہے جب تک اس کا قصاص نہ لے لیا جائے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حامہ سے مراد جو ہے معروف جانور الو ہے، رات کا جو جانور ہے، کہ اسے دیکھ کے اسے منحوس وہ تصور کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامہ، اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں حضرات محدثین نے یہ بھی لکھا کہ ولا حامہ میں جو اہل جاہلیت کا تصور تھا کہ مردوں کی روحیں جو ہے وہ گھروں میں آتی ہیں اور صدقات و خیرات کا مطالبہ کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کہ ارواح جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں، ان کا زمین پہ آنا اور بالخصوص اپنے گھروں میں آ کے کسی شکل میں ان سے صدقات و خیرات کا تقاضا کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے جو ہے وہ منافی ہے۔ ولا سفر، سفر مہینے کے حوالے سے بھی جو باطل تصورات رسول اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں ان الفاظ کے ساتھ وہاں لا عدوى ولا طیرۃ ولا غول، ایک اور لفظ جو ان احادیث سے ہٹ کے ہے ولا غول۔ غول کا معنی حضرات محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے جنات جو شکل بدل کے، شکل تبدیل کر کے انسانوں میں آ جاتے ہیں، یا کچھ جانور ہیں جو انسانوں میں شکل تبدیل کر کے انہیں ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، بالخصوص صحرا میں، جنگلات میں، ویرانوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ فرمایا جنات کے وجود کی نفی نہیں فرمائی، لیکن فرمایا کہ یہ بذات خود تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں انہی احادیث سے متعلقہ جو احادیث ہیں ان میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے ولا نوء، نوء کا لفظی معنی ستارہ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت میں اہل جاہلیت یہ تصور رکھتے تھے کہ ستاروں کی گردش کی بنا پہ جو ہے وہ بارش ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی۔ حضرت خالد ابن زید جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی، مسند احمد کی، فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں کے موقع پہ جب ہم حدیبیہ میں مقیم تھے تو
تو رات کو جو ہے وہ بارش ہوئی، تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرات صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ بندے آج میرے ساتھ ایمان کی حالت میں صبح کر رہے ہیں اور ستاروں کے ساتھ کفر کرتے ہوئے، اور اصبح من عبادی کافر بی مؤمن بالکواکب، اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو میرا کفر کرتے ہوئے ستاروں پہ ایمان رکھتے ہوئے صبح کر رہے ہیں۔ میں جو شخص بارش کے بعد یہ کہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی، کہ اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں بارش ملی، فرمایا یہ اصبح مؤمنا بی کافرا بالکوكب، یہ وہ خوش نصیب ہے جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے، ستاروں پہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے مطرنا بنوع قضا و قضا، ہم ستاروں کی ان چالوں یا گردش کی بنا پہ ہمیں بارش ملی ہے، تو فرمایا ایسا شخص اصبح مؤمنا بالکوكب کافرا بی یا کافرا بی مؤمنا بالکوكب، یہ میرا کفر کرتے ہوئے ستاروں پہ ایمان رکھنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بھی نفی فرما دی، ولا نوء۔ تو ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی نفی فرمائی، فرمایا لا عدویٰ، بذات خود بیماری میں یہ تاثیر نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو لگے، ولا طیرہ، بدشگونی اور بدفعلی کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ چیز ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعجبہ الفعل الحسن، آپ کو نیک فعلی پسند تھی، اللہ سے اچھی امید پسند تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی ہے، ہمیں لا عدویٰ ولا طیرہ ولکن یعجبنی الفعل الحسن، فرمایا کہ متعدی بیماریوں کا خود کوئی وجود نہیں اور نہ بدشگونی ہے، لیکن مجھے تو نیک فعلی پسند ہے، اچھا شگون لینا پسند ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہمیں الکلمۃ الطیبۃ یسمعها احدکم، اس سے کوئی اچھی بات ہے جو تم میں سے کوئی شخص سنے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں دوران سفر قیام فرماتے تو اس بستی کا نام پوچھتے، اگر وہ بستی کا نام اچھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ خوشی اور بشاشت کے اثرات ظاہر ہوتے، اور اگر وہ نامناسب ناپسندیدہ نام ہوتا تو رسول اللہ کے چہرے انور پہ ناگواری کے اثرات آتے۔ اسی طرح کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر سے نکلتے اور آپ کے کانوں میں یہ آواز پڑتی کامیاب ہونے والے، راہ پانے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے نیک فعلی لیتے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت سے حسن ظن ہے، اللہ سے اچھی امید ہے، جبکہ بدشگونی میں انسان باطل تصور اور باطل عقیدہ کی بنا پہ اللہ رب العزت سے بدگمانی کرتا۔ اور صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک اور معاملہ فرماتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعلی پسند تھی۔ اگر آپ سفر میں ہوتے اور آپ کے کانوں میں یہ کلمات پڑھتے، یا نجیحو، اے کامیاب ہونے والے، یا راشدو، اے راہ راست پانے والے، اے ہدایت پانے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کا ایک اور جو ہے وہ دلیل یا ایک اور موقع جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کی بجائے نیک شگون لیا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ، جب سہیل ابن عمر بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مکہ کی طرف سے قاصد بن کے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل، چونکہ اردو میں سہولت، آسانی، سہل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے جو ہے وہ نیک فعلی لی، فرمایا سہیل آئے ہیں، اب اللہ تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک فعلی پسند تھی، بدفعلی اور بدشگونی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ متعدی بیماری کا از خود کوئی ثبوت نہیں، اور اس سے
احتیاط کا دامن چھوڑنے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا، فرمایا احتیاط برتو، لیکن اسباب میں تاثیر اور عدم تاثیر جو ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اپنا عقیدہ جو ہے وہ خراب مت کر بیٹھو، بھروسہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ پہ رکھو۔ سفر کے بارے میں ہاما الو یا کسی اور جانور کو منحوس جاننا، ولا غول بیابانی کے صحرا اور جنگلات میں جو ہے وہ بھوت چڑیل کا وجود ہے، اس کی نفی رسول اللہ نے فرمائی۔ اور ولا نوع ستاروں کی گردش، اور ستاروں کے حوالے سے اور نجومیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں اپنی جو ہے وہ گزارشات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آتا ہے اور اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرتا، تو ایک حدیث میں فقط کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کردہ تعلیمات کا انکار اور کفر کیا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی نحوست بتلائی، فرمایا کہ کسی نجومی اور کاہن کے پاس آ کے اس کی بات پہ یقین کرنے سے اس آدمی کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک اللہ کے حضور سچی توبہ نہیں کرتا۔ یہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے تو سچی توبہ کی بنا پہ تو سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین نصیب فرمائیں، اپنی ذات پہ کامل بھروسہ نصیب فرمائیں، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے باطل توہمات سے اور تصورات سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔